عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلت اور برکت ہے. حدیث طیبہ، احادیث کی کتابیں درود پاک کی فضیلت پر بھری ہوئی ہیں. ایک بہت ہی پیاری حدیث درود شریف کی فضیلت پر آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اللہ کے حبیب، ہم گناہگاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی قیامت میں میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. کتنے نصیب والا وہ شخص ہوگا نا کہ قیامت، نام ہی سن کے بندہ کام جائے، نام سن کے جو ہے اس کو ہیبت آتی قیامت، مگر قیامت میں وہ کتنی چین میں ہوگا جو حضور کے پاس ہوگا، حضور کا قرب مل جائے. اور سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز کھول دیا کہ میرا قرب کس کو ملے گا. میرا قرب اس شخص کو ملے گا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، نیت کرتے جاؤ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی دنیا کی زندگی میں خوب خوب درود پاک پڑھا کریں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کون سا درود پڑھوں، مجھے تو درود ابراہیم صرف یاد ہے، میں اتنا بڑا درود کیسے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتا ہوں. شیطان سستی دلاتا ہے. تو جناب، اگر جذبہ سچا ہے نا تو راستے بھی کھل جاتے ہیں. درود پاک بڑے سیگے بھی ہیں اور چھوٹے سیگے بھی ہیں. ایسے سیگے کہ جن کو آپ چند سیکنڈ کے اندر پڑھ سکتے ہیں اور چند منٹ میں کئی سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک درود پاک سکھاتا ہوں، سیکھیں گے انشاءاللہ. تیار ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ سب؟ انرجی باقی ہے نا؟ ابھی تو انشاءاللہ دستار بندی بھی ہونی ہے اور اتنا نور بار ماحول ہوگا وہ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھ کر بھی خوشی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. تو ایک درود پاک آپ کو بتاتا ہوں جو درود سیگے کے اعتبار سے تو بڑا چھوٹا نظر آتا ہے مگر فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. اس کا نام ہے درود خضری. کیا نام ہے؟ درود خضری. یہ درود ایسا درود ہے کہ اس کو کوئی ایک بار اگر پڑھ لے، the one who recite it for one time only، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. The doors of mercy, not only one but 70 doors of mercy will be open for him. اس کے لیے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دل کر رہا ہے نا سننے کا؟ کون سا ہے وہ درود کہ میں پڑھوں ایک بار آسمان میں رحمت کے دروازے کھل جائیں 70 بار؟ ایک دروازہ نہیں، 70 دروازے کھل جائیں. تو پیارے اسلام بھائی، وہ درود آؤ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور زندگی بھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. درود سنو. درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد. بس اتنا ہی ہے. جی ہاں، کس کو یاد ہو گیا؟ ارے اتنی بڑی تعداد میں اب تو شیطان پریشان ہو جائے گا کہ یہ عاشقان رسول اپنے رسول پر اتنی بار درود پاک پڑھ لیں گے اور چند سیکنڈ میں انہوں نے اتنا بڑا درود یاد کر لیا. تو آپ مل کر پڑھتے ہیں. میں پڑھوں گا صلو علی الحبیب اور آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد. آؤ بلند آواز سے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب. نہیں، تھوڑا دھیمی آواز ہے اور تھوڑا انرجی چاہیے. کشمیر والوں میں تو بہت انرجی ہوتی ہے، بادام کھاتے، اخروٹ کھاتے. اخروٹ کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اخروٹ کا ہی تو پیڑ ہے نا. تو یہاں انرجی نہیں تو کہاں؟ اور پھر یہ تو چلو ایک دنیاوی ہے. یہ جس ہم مدرسۃ المدینہ میں بیٹھے ہیں، جس کے احاطے میں بیٹھے ہیں، یہ وہ احاطہ ہے جو یہاں کے شہنشاہ حضرت ولی شاہ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سید ہیں، بغدادی ہیں، غوث پاک کی آل سے بھی ہیں. ان کے ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں تو انرجی ہونا بہت ضروری ہے. آؤ پھر سے درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب.
میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو حدیث پاک میں بھی، خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام نے درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ بزرگوں نے برس سے 1400 سالوں سے ہمیں درود پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ پر ایک بات یاد رکھیے گا، درود پڑھنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، میرے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ کے معصوم فرشتے درود نازل فرما، درود بھیج رہے ہیں، اور پھر فرشتے، انسان، جنات، ساری کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی جس پر درود و سلام نازل فرمائے، اس کو ہمارے درود کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر پڑھنے کی ترغیب تو موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد یہ اتنی ہے کہ ہم اور آپ اس کو جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں، فرشتوں کی تعداد اتنی ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے، مگر کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر دن موقع دیا جاتا ہے، جاؤ مدینے میں میرے محبوب کے دربار میں جا کر درود پڑھو۔ اور جانتے ہیں جب وہ ایک بار حاضر ہو جاتے ہیں نا، تو قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ہر صبح شام، یہ حدیث نہیں، میں مدنی پھول دے رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ ہر صبح شام مدینہ منورہ میں روضہ اطہر پر 70 ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ صبح حاضری دی، صبح والے جو فرشتے آتے ہیں شام تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر ان کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، افسوس حسرت کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر شام والے فرشتے آتے ہیں، یہ صبح تک پڑھتے ہیں، پھر اگلی صبح نئے 70 ہزار فرشتے آتے ہیں۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ 70 ہزار صبح آتے ہیں، 70 ہزار شام آتے ہیں، ایک دن میں 1,40,000 آتے ہیں، تو پورے سال میں کتنے آتے ہوں گے فرشتوں کی تعداد ہے؟ اس کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگا لے بندہ، ایک دن میں 1,40,000۔ کیلکولیٹر نکال کے ذرا چیک۔ 70,000 شام، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، 70,000 ہے صبح، 70,000 شام، یوں بندگی ذوالفر کا تو بہر کی ہے، یوں بندگی ذوالفر آتو بہر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ میتھ ہے یہاں، میتھ پڑھے ہوئے بھی لوگ ہیں کوئی جنہوں نے میتھ میں پڑھا ہے؟ بھائی بچوں نے ہاتھ اٹھا لیا، بڑوں میں ہے کوئی میتھ پڑھا ہوا ہے؟ میتھمیٹک یہاں تو پڑھے لکھے لوگ بھی ماشاءاللہ کشمیر میں بہت ہوتے ہیں۔ تو 1,40,000 ایک دن میں، اور سال بھر میں کتنے بنتے ہیں؟ ذرا کیلکولیٹ کرو، 365 سے ملٹیپلائی کرو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں تشریف لے گئے، تقریباً جو ہے وہ 1400 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب 1400 سال سے ہر دن 1,40,000 نئے فرشتے آتے ہیں اور درود السلام پڑھتے ہیں۔ سوچو اب تک اتنے فرشتے آ چکے، اب قیامت تک کتنا دن بچا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، قیامت تک بھی فرشتے آتے رہیں گے۔ اور ایک کمال کی بات تو یہ ہے کہ جن کو ایک بار حاضری کا موقع مل جائے نا، دوبارہ ان کو حاضری کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرشتے اتنی تعداد میں نا، سب کو حاضری دلانی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ فرشتوں کی تعداد کا بھی پتہ دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اتنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائی، سوال کر رہا ہوں، آپ یہ بتاؤ میرے اور آپ کے لیے کوئی ایسی لمٹ ہے کیا کہ تمہیں کتنی بار مدینے جانا ہے، تمہیں کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ ہم میں ہے کسی کو لمٹ کہ بس ایک بار مدینے جانا ہے زندگی میں؟ کوئی لمٹ؟ نو لمٹ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشعار کے پیرائے میں جو یہ بات کہی نا، بڑی پیاری کہی ہے۔ فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار، معصوموں سے مراد فرشتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار،
आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है। यानी फरिश्ते मासूम हैं, उनको जिंदगी में एक बार आने की इजाजत है, मगर हम आसी अगर दरबारे मुस्तफा में पड़े रहे तो इजाजत ही इजाजत है। आशिक रसूल एक बार नहीं 10 बार जाए, आका बार बार बुलाए, बार बार जाए, वहीं मर जाए, इनको सारी इजाजत है, मगर फरिश्तों को सिर्फ एक बार इजाजत है। और क्यों ना इजाजत हो, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को मदीने आने और मदीने में मरने की दावत दी है। हदीस पाक पेश करता हूँ। हाँ, हम मुसलमान जो है ना, देखो अपने वतन से, अपने शहर से, अपने जहाँ पैदाइश हुई सबको मोहब्बत होती है, बल्कि मुसलमानों का तो ये, यानी हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हम भी अपने वतन से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रहमत से, मगर वतन से मोहब्बत जरूर है, मरने की ख्वाहिश मदीने में है। और क्यों है मदीने में? क्योंकि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने। मेरे अमीर अलैहि सल्लम ने पहले ही फरमा दिया ना कि मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा, मिलकर गए। मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा, कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने। तो हमें तो मदीने में मरने की तमन्ना है, और क्यों ना हो, मेरे आका खुद फरमा रहे हैं मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनती फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूत बिहा। यानी तुम में से जिससे हो सके, जिसकी ताकत हो ना, जिसको नवाजा अल्लाह ने, तौफीक दी, तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे। मेरे हुजूर फरमा रहे हैं, क्यों? जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। मदीने में मरने की दावत हुजूर फरमा रहे हैं। अब आका की बारगाह में अर्जी भी लगा देते, या रसूल अल्लाह, हम में कहाँ ताकत है, हम में कहाँ ये कोई, हमारे अंदर कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं, हम इस काबिल तो है नहीं, हम कोई नेक तो है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे ही अर्ज करते हुजूर अपने दर पर बुला लें और आखिरी हाजिरी मदीने में ही दे दें, और फिर वहीं हमें मौत आए जलवा महबूब में, और बकी शरीफ में हम दफन हो जाए। दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने। और ऐ आशिकान रसूल सुनो, मदीना कैसी जगह है, हुजूर के रोजे की ज़ियारत करना कैसी सादत की बात है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मदीने कौन कौन गया है? आप में से है कोई जो मदीने गया है उम्रा करने, हज करने? कोई गया है? अल्लाह अल्लाह, हाथ उठाए ना, हाथ बुलंद, हाथ ऐसे। हाँ भाई, ये सादत है, बड़ी सादत है। अल्लाह अल्लाह, हाथ उठाए उठाए। ओहो, बस 3 अफराद, या अल्लाह 4, या गौस पाक, या अल्लाह आज के इज्तिमाए पाक की बरकत से हम सबको मदीने बुला ले। या अल्लाह, ये बेचारे आशिक रसूल बैठे हैं, मदीने की तड़प में बैठे हैं, हुजूर इनको अपने दर पर बुला लीजिए। यार मदीने नहीं गए तो क्या देखा? होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली। यार ये बड़ी ताज्जुब की बात है यार, अब तक मदीने नहीं गए यार। मदीना ना देखा तो क्या देखा? हाँ, दुनिया में घर बना लिया, कोठी बना ली, शादी कर ली, खेत खलियान कर लिया, बाग पे बाग बना लिए, मदीने नहीं देखा। हाँ, महबूब का रोजा नहीं देखा, जिसके बारे में यह आया कि वजबत लहू शफाअत, यहाँ शफाअत, आओ ज़ियारत करो, शफाअत की भीख ले जाओ। मदीना नहीं देखा यार।
یار اب آپ کہو گے یار پیسے نہیں ہے، یاد رکھنا کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے انشاءاللہ۔ گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن ہمیں زمانہ سرکار میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کی گلی میں۔ اے عاشقان رسول، میں دل سے مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، میں صحیح بتا رہا ہوں دل سے، کوئی ایسا نہیں کہ میں ماحول بنانا اور یہ، میں دل سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں یار، کماؤ اس لیے کہ مدینے جانا ہے، کماؤ کس لیے؟ مدینے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو ساری اپنے سال کی کمائی کی جو سیونگ ہے نا، وہ سیونگ اسی لیے کرتے ہیں، کوئی لگژری لائف نہیں، کوئی گاڑی خریدنا نہیں، کوئی اپنی کمفرٹس بڑھانا نہیں، ان کا مقصد کمانے کا یہ ہے کماؤں اور مدینے جاؤں۔ یار آپ بھی کرو کوشش، یاد رکھنا مدینے پیسے سے نہیں جایا جاتا، عقیدت سے جایا جاتا ہے، مدینے محبت سے جایا جاتا ہے، تڑپ بلاتی ہے مدینے، جس کی تڑپ زیادہ ہوگی دیکھنا انتظام بھی ہو جائے۔ آپ کرو تو تڑپ لاؤ تو صحیح، مگر افسوس کہ ہماری تڑپ تو تڑپ دنیا ہو۔ آج جس کے پاس اینڈرائیڈ فون ہے وہ آئی فون کے چکر میں تڑپ بڑھا رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ میں پیسہ جوڑوں گا آئی فون خریدوں گا، آئی فون کا لوور ماڈل ہے تو ہائر ماڈل کے لیے وہ جائے گا، وہ اگر ایک باغ ہے تو دوسرا باغ خریدنے کے چکر میں پڑے گا، ایک گھر ہے تو دوسرا گھر کرنے کے چکر میں پڑے گا، اس کے پاس جو ہے وہ کوئی نعمت نہیں ہے تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں پڑ رہا ہے۔ ساری فکر ہم نے لے رکھی ہے، نہیں فکر لیے تو فکر مدینہ نہیں لیا۔ بتاؤ تو یہ فکر کب آتی ہے؟ کس رات بے چینی کے عالم میں آپ سوئے کہ یار مدینہ نہیں دیکھ سکا میں؟ کب وہ بے چینی کی رات گزری آپ کی؟ ہم کہتے تو ہیں ہمیں مدینے سے محبت ہے، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں، مگر کوشش کرتے ہیں کیا؟ اے عاشقان رسول نیت کر لو یار، نیت کر لو کہ انشاءاللہ مدینہ دیکھنا ہے، دیکھنا ہے انشاءاللہ مدینہ، دیکھنا ہے مدینہ انشاءاللہ، دیکھنا ہے مدینہ انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھنا جس کو آقا بلائیں گے نا دوڑتے نہیں اڑتے ہوئے مدینے جائے گا، ہاں دیکھنا، مگر یار اس کے لیے آپ کو اپنی پریفرنس کو بدلنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو چینج یور پرائرٹیز، آپ کو اپنی دنیا کی پرائرٹی کو سیکنڈ میں لانا پڑے گا اور مدینے کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا۔ کر لو یار۔ اچھا کتنا لگتا ہے مدینے جانے میں؟ کتنا لگتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے نوجوان یہ جو بیچارے کہتے ہیں کہ یار میں تو کما نہیں رہا یا پھر میں ابھی سیلف سسٹین نہیں ہوں، یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ابھی سیلف سسٹین نہیں ہے، میں کیسے مدینے جا سکتا ہوں؟ نوجوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنے بچوں پہ قربان کر دی، اپنی جوانی کما کما کے اپنی اولاد کو دے دی، مگر اولاد مدینے نہیں بھیج رہی ان کو۔ یار میں بوڑھوں سے ریکویسٹ کروں گا، زمین جائیداد ہے نا بہت بچوں کے لیے چھوڑ دیا، تھوڑی سی زمین کا حصہ بیچو اور مدینے جاؤ، جاؤ مدینے جاؤ۔ یہ زمین کا حصہ بیچ نہیں رہے، یہ آپ نے اپنے لیے شفاعت واجب کرا رہے ہو اپنے اوپر، اور جس کے اوپر شفاعت واجب ہو گئی اس کو ملے گا کیا؟ مولانا صاحبان بیٹھے ہیں، جس کو شفاعت مصطفیٰ ملی اس کو جنت کی زمینیں مل جائیں گی۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیار، سارے مل کر پڑھی مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے۔ ہمارے بزرگ جو یہاں بیٹھے اور اب تک مدینہ نہیں دیکھا یار، کیا نیت بنتی ہے بزرگوں؟ جائیں گے مدینے؟ ہاں بزرگوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اٹھاؤ یار ہاتھ، جائیں گے مدینہ انشاءاللہ۔ اور جوانوں یار، جوانی میں
آپ جانتے ہو کتنے صحاباؤں نے اپنی جوانی اپنے محبوب پر قربان کر دی. یار آپ جوانی کے عالم میں محبوب کے دربار نہیں جا رہے؟ آپ 1 لاکھ کا موبائل خرید لے رہے ہو, آپ 15 لاکھ کی کار خرید لے رہے ہو, آپ اپنی ایجوکیشن پر لاکھوں لاکھ خرچ کر لے رہے ہو. مدینے جانے کے لیے آپ کی جیب سے 70,000 80,000 90,000 نہیں نکل رہے ہیں. ذہن بناؤ, نیت کرو, تڑپ پیدا کرو کہ بس چھوڑ فکر دنیا کی, ارے چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر, نکالو یار دماغ سے, ہاں چھوڑ فکر, چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. تو انشاءاللہ مدینے جائیں گے انشاءاللہ. ذرا مدینے کا بلند نعرہ لگاؤ نا, انشاءاللہ کا. انشاءاللہ مدینے جائیں گے اور اپنے آقا کو جا کے حال دل سنائیں گے. جائیں گے روئیں. آپ یقین جانو, یہاں آپ کے گھر میں فوٹو لگی ہوتی ہے نا گنبد خضرا کی, فوٹو دیکھ کر یاد آتی ہے نا آقا کی. کبھی کبھی رونا بھی آتا ہوگا, یوں کر کے چومتے بھی ہوں گے آپ فوٹو کو. ذرا بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا جب سامنے گنبد خضرا ہوگا. یار کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو عطار, وہ جب مجھے وہ آ کہہ کر بلائیں گے. مدینے میں جب جاؤ گے نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب مدینے جانا تو یہ سوچنا جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے. آپ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت ہے میرے آقا کی, سلام کرنا. سنت ہے نا سلام کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا یہ تھی کہ جب کوئی عاشق ان کے دربار پہ جاتا یا کہیں سے آپ گزر رہے ہوتے تو سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جو والد ہوتے ہیں, بڑے بھائی ہوتے ہیں, یا قوم کے رہبر بڑے ہوتے ہیں, قائد ہوتے ہیں, یہ کیا سوچتے ہیں کہ چھوٹے ہم سے سلام کریں. شوہر سوچتا ہے کہ بیوی مجھ سے سلام کرے, باپ سوچتا ہے بچے مجھ سے سلام کرے, بڑا بھائی سوچتا ہے چھوٹا بھائی مجھے سلام کرے, پردھان ہے تو وہ سوچتا ہے سرپنچ ہے تو میرے گاؤں والے مجھے سلام کریں. یاد رکھیے میرے آقا کی مبارک ادا یہ ہے کہ سلام میں پہل کی جائے. فائدہ کیا ہے, ثواب کیا ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حضور کی سنت ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے جب بندہ سلام کرتا ہے نا تو 100 رحمت آتی ہے. کتنی رحمت؟ 100 mercy of اللہ سبحانہ و تعالی نازل ہوتی ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے نا 90 رحمت اس کو مل جاتی ہے. تو سلام میں پہل کیا کریں. اور آپ جانتے ہیں یہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ یاد رکھنا اس کو, جب مدینے جانا, جب مدینے بندہ جاتا ہے نا, روضہ اطہر پر حاضر ہوتا ہے نا, بندہ ابھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا نہیں ہے, اس سے پہلے حضور اس کو سلام فرما دیتے ہیں. عادت مبارکہ ایسی ہے پیارے نبی کی کہ بندہ روضہ اطہر پر حاضر دیتا ہے, سلام کرنے نہیں پاتا غلام, آقا اس کو سلام فرما دیتے ہیں. سوچو یار, میں جب گیا نا مدینہ شریف میری حاضری ہوئی, اسی سوچ نہ وجد دلا دیا, دماغ بالکل روشن ہو گیا, دل کھل سا گیا. یار قسمت کیسی اپنی, نصیب کیسے اپنے. یار ایسا کوئی آقا دنیا میں دکھاؤ تو صحیح کہ جس کے آپ ٹکڑے پہ پل رہے ہو. دنیاوی آقا کی بات کر رہا ہوں, جس کے ٹکڑے پہ پل رہے ہو, جو باس ہو, جو سیٹ ہو آپ کا, اور وہ آپ کو سلام میں پہل کرے, وہ آپ کے لیے دعائیں کرے. ارے کہاں ملتے ایسے لوگ؟ ہاں میرے سچے آقا مدینے میں بیٹھے, وہاں ہم غلاموں کو پہلے سلام فرما رہے ہیں. آپ جب مدینے جانا نا, یہ خیال بھی دل میں جمانا کہ میں جا رہا ہوں, میرے محبوب مجھ کو سلام فرمائیں گے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا. کیا کہے گا؟ سب مل کر پڑھے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ. اور پیارے اسلامی بھائیو, آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے نا, ہم بڑے گنہگار ہیں نا, ہم بڑے گنہگار ہیں. جس طرح سے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں, واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں اور اس میں چکا چلتا ہے اور پھر وہ کپڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ہمارے دل گندے ہو گئے. آپ جانتے ہیں گندے دلوں کی واشنگ مشین مدینے میں ہے. آپ وہاں جائیں
اور محبوب کے در پر جا کر روئیں اور حضور سے عرض کریں آقا گنہگار آ گیا ہے، آقا خطا کار آ گیا ہے، محبوبہ تیرا منگتا آ گیا ہے، اے آقا بڑا گندا ہو گیا ہے یہ، مولا کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ جانتے ہیں میرے محبوب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ کہو گے یہ کہاں سے بیان کر رہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آؤ جھوم کر آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ترجمہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ میرے پیارے اسلام بھائی دیکھو نا، محبوب کا در ہے توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا محبوب سے عرض کرو میرے محبوب میری توبہ، میرے رب سے میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ محبوب توبہ فرما دیں گے، استغفار فرمائیں گے، تمہارا کام بن جائے گا۔ تو کیا اب بھی مدینے نہیں جاؤ گے؟ اللہ اللہ، عاشق کہتے ہیں نا کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ یہ کیسا در ہے یار۔ آپ دیکھو نا، دنیا کے مالک ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں، اگر ان کی کوئی خطا کر دی جائے نا یہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، بے عزت کر دیتے ہیں، نہ دیکھتے تمہارے گھر میں بچہ چھوٹا ہے، تمہارے گھر میں ماں باپ بوڑھے ہو گئے، نہیں، تم نے ان کی نافرمانی کی نا، تم نے ان کی خطا کی نا، نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ مگر میرے محبوب کو دیکھو، کر کے تمہارے گناہ، غلام جاتا ہے کہتا ہے مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ مجرم بلا ہے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلا ہے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شاہ گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا آس ہے کوئی نہ پاس، یا رسول اللہ ہم گناہ گاروں کے پاس آس ہے کوئی نہ پاس، تمہاری ہے آس، آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس، بس یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میرے محبوب یہ نہیں کہتے نا، لا نہیں ہے ان کی بارگاہ میں، جاؤ گناہگار جاؤ، میرے محبوب تمہاری بخشش کروا دیں گے، غریب ہو جاؤ میرے محبوب تمہیں امیر کر دیں گے، پریشان ہو جاؤ میرے محبوب تمہارے غم دور کر دیں گے، بیمار ہو جاؤ میرے محبوب تمہیں شفا دلا دیں گے۔ تم جس پریشانی میں جاؤ تو صحیح، میرے محبوب کے ہاتھوں میں ساری کائنات اللہ نے دے دی ہے، ساری کائنات، جاؤ تو صحیح سچے دل کے ساتھ، تڑپ پیدا تو کرو صحیح۔ مگر افسوس کی بات ہے ہمارا دل تڑپے دنیا میں برباد ہو چکا ہے، ہمارا دل تڑپے دنیا میں تباہ ہو رہا ہے، دنیا کی محبت ایسی غالب آ گئی ہے، طیبہ کی محبت دور چلی جا رہی ہے۔ اے عاشقان رسول، آؤ اپنے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھ کر ان کو راضی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مدینے جانے کا ٹکٹ کیا ہے؟ مدینے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے اس کے مدینے جانے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہے یار، یہ سب پیسے جڑ جائیں گے یار، ویزا لگ جائے گا، پاسپورٹ بن جائے گا، سب ہو جائے گا۔ تڑپ ہونی چاہیے، سچی تڑپ تمہیں مدینے سچ میں پہنچا دے گی۔ آؤ نیت کریں انشاءاللہ اپنے آقا پر درود و سلام بھیجا کریں گے۔ آؤ وہ درود یاد ہے نا جو میں نے آپ کو یاد کرایا؟
کون سا درود ہے وہ؟ درود، اس کا نام کیا ہے بتائیے؟ درود خضری پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات، میریکلز عطا فرمائے ہیں کہ جو میریکلز ایمان تازہ کر دیتے ہیں. جی ہاں، ہر نبی کو اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ معجزے عطا فرمائے. معجزے یعنی وہ خلاف عادت بات جو عادتاً ہوتی نہیں ہے، وہ چیزیں، وہ طاقت، وہ انرجی، وہ اتھارٹی، وہ میریکلز اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے. اچھا، ہر دور کے اعتبار سے نبیوں کو معجزے عطا کیے گئے. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان کا دور جو تھا نا، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا دور، یہ وہ دور تھا جس دور میں میڈیکل سائنس بڑے عروج پہ تھا. لوگوں نے بڑے بڑے ایجادات کیے، بڑی بڑی دوائیں کھوج نکالی، بڑی بڑی بیماریوں کے علاج نکال دیے. مگر آپ جانتے ہیں وہ دور جو میڈیکل کا دور تھا، 3 چیزوں کا علاج اس وقت بھی موجود نہ تھا. کیا کیا؟ وہ لوگ کوڑ کا مرض جو ہوتا ہے، سفید داغ ہو جاتے ہیں نا، کوڑ کا مرض ہوتا ہے، لیپروسی جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، لیپروسی کا علاج نہیں ڈھونڈ پائے تھے. کسی کے اگر نابینا ہے وہ تو آنکھ نہیں دے پاتے تھے، وہ اس کا علاج نہیں تھا ان کے پاس. اور مردے زندہ کرنے کا علاج تو آج بھی نہیں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمانا تھا. تو اس دور میں چونکہ میڈیکل کا دور تھا، سمجھنا اس بات کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، میریکلز دیے گئے، وہ یہ دیے گئے کہ آپ کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑے کا مرض دور ہو جاتا تھا. آپ نابینا کے چہرے پہ دم فرماتے تھے، وہ نابینا دیکھنے والا ہو جاتا تھا، بینا ہو جاتا تھا. اور اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ آپ مردے کو زندہ کرتے تھے، مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا. لوگ حیران، نبی کی شان ظاہر ہو گئی، لوگوں نے ایمان لائے، حواری بنے، آپ کے مسلمان بنے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے. تو میرے محترم اور پیارے اسلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ ان سے بھی پہلے کا دور ہے. یہ وہ دور تھا جب جادوگری کا معاملہ بڑا عروج پہ تھا. بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے اور شوبتے دکھایا کرتے تھے، میجک دکھایا کرتے تھے، اور لوگ میلے میں آ کر ان کو دیکھتے تھے، بڑی واہوائی ہوتی تھی، تعریفیں ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 ایسے معجزے عطا کیے جو ان جادوگروں کے جادوؤں کو ختم کر دیا. اس نے پہلا معجزہ، عام طور پر ہمارا ہاتھ یہ نارمل ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے تھے اور جب نکالتے تھے تو ہاتھ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا، سورج سے بھی زیادہ. اب یہ جادو تو تھا نہیں نا، جادوگر ہاتھ پریشان ہو گئے، دانت کے نیچے انگلیاں دبا لی ان لوگ، یہ کیا؟ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا، لاٹھی، ایک عصا دیا گیا. یہ عصا ایسا تھا اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ یہ عصا کبھی سانپ بن جاتا، کبھی جو ہے وہ پیڑ بن جاتا، آپ کو سایہ دیتا، کبھی آپ کے لیے ڈول بن جاتا جس سے کنویں سے پانی کھینچتے آپ، کبھی رات میں آپ چاہتے تو اس کو روشن کر دیتے، روشنی کی ٹارچ کا کام کرتا، راڈ کا کام کرتا. تو یہ عصا بڑا عجیب و غریب تھا. اور جب جادوگروں نے یہ دیکھا، جادوگر نے اپنی رسیاں جو ہے نا وہ پھینکی، فرعون نے جمع کیا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ایسا لگا یہ سانپ بن گئے. آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے نا جادو، لگا کہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، جب وہ لاٹھی زمین پر آئی تو بڑا سا سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی، ساری رسیوں کو کھا لیا. جادوگر وہیں سجدے میں جاتے اور کہتے ہیں کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. یہ اس وقت کا معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل آئے، مسلمان ہوئے بہت سے. اب میرے آقا کا دور جب آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا نا، یہ دور فصاحت اور بلاغت کا دور تھا. بڑی زبردست کمیونیکیشن کیپیبلٹیز تھی لوگوں کے اندر، بات کرنے کا ہنر، کرنے کا وزن کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہنر تھا لوگوں میں، عرب والوں میں. اتنا اپنے آپ کو وہ گفتگو کے معاملات میں اتنا ہائی فائی سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا عرب اور عجم، سنا ہے نا، عرب کا مطلب اور عجم کا مطلب. اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی دنیا کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، کہ بولنا تو عربیوں کو آتا ہے، عجمیوں کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کی زبان ہی نہیں ہے. اتنا گھمنڈ تھا، غرور تھا ان کو. تو یہ اس وقت زبان کا بڑا وہ بول بالا تھا. آپ جانتے ہیں
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں جب کمیونیکیشن، جب بول چال کے معاملات میں اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتے تھے عرب والے، میرے آقا کو اس دور میں ان لوگوں کے درمیان قرآن مجید کا معجزہ دے کر اللہ پاک نے بھیجا۔ قرآن مجید کا معجزہ، آپ جانتے ہیں وہ کتنی بڑی ان کے اندر طاقتیں تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ شریف پر 7 تختیاں لگی ہوتی تھی ہمیشہ، لوگ آ کر کمپٹیشن کرتے تھے، 7 تختیاں لگی ہوتی تھی۔ اگر کسی کا شعر جو ہے، کسی کی جو لکھی تحریر ہے وہ کمزور پڑتی نا، اس کو اٹال لیا جاتا تھا، اس کی جگہ کوئی اور لگایا جاتا جو مضبوط ہو، اتنا۔ مگر جانتے ہیں جب میرے محبوب علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یار کیا اس پر کمال کر دیا، میرے محبوب علیہ السلام نے جب قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ اچھا ایک کمال کی بات دیکھو، دیکھو اپنے محبوب کی شان دیکھو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ امی کا معنی ہوتا ہے جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، کیونکہ میرے محبوب کو میرے رب نے ڈائریکٹ تعلیم عطا فرمائی تھی۔ قرآن پاک میں آیا نا، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو جس کو رب نے سکھایا اس کا کوئی استاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کا صرف ایک استاد ہے، ان کا رب، وہ کسی سے نہیں پڑھے، وہ سب کو پڑھانے آئے، معلم کائنات ہے اور امی بھی ہیں۔ یہ امی ہونا آپ کا لقب، آپ کی شان ہے۔ اب دیکھو امی نبی ہیں، بظاہر دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، امی ہے، عرب والوں کے ساتھ رہے، عرب والوں نے بچپنا دیکھا، جوانی دیکھی، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ آپ دیکھو وقت کیسا ہے، وہی عرب والے جو آج تک آپ کو امین کہا کرتے تھے، جو آپ کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے، میرے محبوب نے جب اعلان نبوت کیا تو بہت سے لوگ نفرت کرنے لگ گئے، حسد کی آگ میں جل گئے۔ میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نہ جانے کتنے ایمان لے آئے۔ اچھا عرب والوں کو اپنی زبان پہ بڑا گھمنڈ تھا، تو جب قرآن سنا نا انہوں نے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ انسانوں کا کلام تو لگ ہی نہیں رہا، اس کا جواب کیسے دیا جائے، کیونکہ شعر جب لگتا تھا تو جواب دیتے تھے وہ لوگ۔ ایک شعر لگایا کسی نے تو مضبوط جو شاعر ہے وہ آ کر اس سے مضبوط شعر لگا دیتا تھا، تو جواب دیتے تھے۔ مگر میرے محبوب کے قرآن کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ قرآن بشر کا کلام ہی نہیں ہے نا، یہ کلام تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دشمنوں نے، کفار مکہ نے حضور کے اوپر الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ کہ یہ جو ہے نا یہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، یہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ تو ان کا کلام جب یہ پڑھا کرے نا تو اے مکہ والوں اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرو۔ بن نہیں سکا جواب دینا، بہانے کیا بنا رہے کان میں۔ ایک مرتبہ ابو جہل کے ساتھ ایک شخص تھا، اس نے ابو جہل سے اکیلے میں پوچھا، سائیڈ میں لے جا کر سیف جگہ، ابو جہل یہ بتا تو نبی کی بڑی مخالفت کرتا ہے، دونوں غیر مسلم تھے، تو نبی کی بڑی مخالفت کرتا ہے، یہ بتا سچے دل سے بتانا، کوئی ہے نہیں یہاں، یہ بتا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں وہ سچی ہے یا نہیں؟ ابو جہل اکیلے میں تھا، اس نے بولا بات تو یار وہ سچی کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی وہ فضیلت والے خاندان سے ہیں، ان کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کعبے کے متولی، ان کے والد صاحب کعبے کے متولی، اور وہ خود عظیم الشان نسل سے ہیں۔ اگر ساری قریشیوں میں ساری شان نبوت بھی انہی کو مل جائے گی تو پھر ہم دیگر قریشیوں کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے ان کی بات کو سچ نہ ماننا تم۔ تو معلوم یہ چلا کہ قرآن رب کا کلام ہے، یہ عربی زبان والے سمجھ تو گئے تھے مگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ماننے کو تیار نہ تھے۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ ہمیں سیکھنے کو یہ ملا عاشقان رسول کہ بعض اوقات حسد جو ہے، نفرت، یہ اندھا کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے۔ تو غیر مسلم ابو جہل اس کے اندر حسد تھی، جانتا تھا یہ رب کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، مگر اس نے اس کلام کو رد کیا۔ کیوں؟ حسد تھی، حسد تھی، مگر اس کی حسد اس کو کہاں لے گئی؟ جہنم میں لے گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں کسی کی نعمت دیکھ کر حسد نہ کیا کریں، جلن نہ کیا کریں کہ یار اس کو مل گئی چھن جائے مجھے مل جائے، یہ نہ سوچا کریں۔ اللہ نے اس کو نوازا ہے نا، دعا دیا کرو، اے اللہ تو
تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر دے. یہ کرے نا, حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ابو جہل کا طریقہ ہے. صحابہ کا طریقہ تو یہ ہوتا, رشک کیا کرتے تھے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, جواب نہ دے سکے تو قرآن پاک ایک معجزہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی, چیلنج دیا. ان لوگ مانتے نہیں تھے نا, یہ چیلنج دیا اللہ پاک نے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, پہلا چیلنج سننا. پہلا چیلنج کیا ہے؟ آج یہ موضوع لیا میں نے, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج الحمدللہ جس قرآن کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں, اسی قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کا عمل یہاں حافظ صاحبان کے درمیان ہوا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. اس کو لائٹ نہ لیجئے گا, ہلکے میں نہ لیجئے گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی حافظ بن جائے, اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے. تو بہرحال اللہ پاک نے چیلنج دیا ان کفار مکہ کو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ترجمہ سنو. پہلا چیلنج, یہ کہتے تھے نا یہ شعر ہے, یہ مجنون ہے جو یہ بول رہے ہیں. معاذ اللہ, میرے محبوب کے کلام یعنی قرآن کو شعر کہنے والوں کو خود رب کائنات چیلنج کر رہا ہے. اور کس میں چیلنج کر رہا ہے؟ قرآن میں چیلنج کر رہا ہے. معلوم یہ چلا یہ چیلنج اس دور کا نہیں بلکہ قیامت تک کا چیلنج ہے, کوئی پورا کر کے دکھا دے. اور یہ دلیل ہے کہ الحمدللہ قرآن سچی کتاب اور اس کے ماننے والے مسلمان سچے لوگ ہیں. یہ سچی بات ہے. بہرحال ترجمہ سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں, اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں, اس قرآن جیسا لے آئیں, تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے پر مددگار بھی ہو. کیا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے؟ چیلنج یہ ہے کہ جنات اور انسان مل بھی جائیں نا, اس قرآن جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے. اچھا یہ بات آئی, اب یہ بات تو بہت بڑی ہے نا, پورا کلام. میرے رب نے ایک اور چیلنج فرمایا. کیا چیلنج کیا؟ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ اب دیکھو دوسرا چیلنج لائٹ کر دیا, تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا بڑا چیلنج دیا جاتا ہے, پھر کہا اچھا چلو یہ تم نہیں کر سکتے, یہ کر کے دکھا دو. تو یہ دوسرا چیلنج سنو. اللہ نے فرمایا تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی پوری کتاب نہیں, یہاں فرمایا گیا 10 صورتیں لے آؤ. کتنی صورتیں؟ 10 صورت ہی لے آؤ. اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو ملا لو, سب کو ملا لو. تم اس کی 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے. اچھا 10 صورتیں, پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا, نہیں کر سکے. 10 صورتوں کا چیلنج دیا گیا, نہیں کر سکے. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اس وقت کے عربیوں سے بات ہو رہی ہے, فصیح اور بلیغ لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اللہ پاک نے پھر ایک چیلنج دیا قرآن. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, سنو دیکھو ہمارے قرآن کی شان ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ سننا. چیلنج تھرڈ, تیسرا چیلنج. اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو تو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی, پوری قرآن نہیں 10 صورتیں بھی نہیں, رب فرما رہا ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. چیلنج دیکھو. اچھا پھر اس کے بعد سنو چوتھا چیلنج. ایک صورت, ایک آیت سمجھتے ہیں آپ؟ ایک آیت الحمدللہ رب العالمین, ایک آیت. یہ ایک آیت بنانے کی بھی طاقت نہ رہی لوگوں میں, آج تک نہیں بنا سکے نا. لوگ کہنے والے تو قرآن کو, نبی ذیشان کو, اسلام کو, مسلمان کو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں. بھائی ساری چیزیں کہنے سے اچھا ہے ہمارے قرآن کا یہ چیلنج ایکسپٹ کر لو اور کر کے دکھاؤ. اگر تم سچے ہو
کر کے دکھاؤ ہے؟ اور آپ دیکھو سیکوینس دیکھو کتنا پیارا ہے، کر کے دکھاؤ۔ اب آخری چیلنج سنو، قرآن پاک میں آیا، فرماتا ہے ہمارا رب عز و جل فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک آیت بھی چھوڑو، اس جیسی کوئی ایک بات تو لے آؤ، آیت بھی چھوڑو تم وہ بھی نہیں بنا، ایک بات تو لے آؤ کوئی۔ مگر سبحان اللہ، فخر کرو اپنے کلام پر، رب کے کلام پر، محمد جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے ایسا کلام عطا کیا۔ 1447 سال گزر گئے ہجری کو، پیدائش کو 1500 سال گزر گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج تک کوئی اس چیلنج کا ایک حرف برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آؤ فیضان قرآن کا نعرہ لگائیں، میں کہوں گا فیضان قرآن، آپ نے کہنا ہے جاری رہے گا، فیضان قرآن جاری رہے گا۔ جاری تو ہے مگر زوردار نعرہ بھی تو لگاؤ، فیضان قرآن جاری رہے گا، فیضان قرآن جاری رہے گا، فیضان قرآن۔ جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ تو ہمیں قرآن کا عامل بنا دے، تو ہمیں قرآن کا عاشق بنا دے۔ دعا کیا کرو، اے اللہ میری نسلوں میں قرآن کے عاشق پیدا فرما دے۔ یقین جانے قرآن کا عشق بخشش کروا دیتا ہے۔ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، سنو بھائی نوجوانوں، ایک نوجوان تھا، عام سا شخص تھا، گنہگار بھی تھا۔ وہ جب انتقال کیا نا، اس نے کسی پوچھنے والے نے پوچھا خواب میں دیکھ کر، ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نوجوان نے خواب میں بتایا، سننا کیا بتایا، اس نوجوان نے خواب میں بتایا میں تھا تو بڑا گنہگار، بڑے گناہ کیے میں نے اور زندگی گناہوں میں کاٹ ڈالی، مگر میرے اندر ایک عادت تھی۔ کیا عادت تھی؟ عادت یہ تھی میں جب کہیں بھی قرآن دیکھتا تو تھوڑی دیر کھڑا ہو جاتا ادب میں، ہاتھ باندھ کے، قرآن میرے رب کا کلام ہے، دل میں یہ بات آتی، ایک روب آتا، ایک محبت آتی، میرے رب کا کلام ہے، میں بڑا گنہگار مگر میرے رب کا کلام، میں ادب میں کھڑا ہو جاتا۔ میرے رب کو میری یہی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے مجھے اس کی برکت سے بخش دیا۔ سوچو قرآن سے محبت بخشش دلا دیتی ہے۔ اور نیت کرتے ہیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی محبت سکھائیں گے۔ آج میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں اتنی برائی ہمارے اندر آ گئی ہے، وہاں بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو، یہ بہت سیریس ایشو ہے یار، ٹینشن والا ایشو ہے یہ، اور بہت بڑی ٹینشن ہے کہ جس قرآن کا چیلنج دیکھو، کھلا چیلنج ہے، آج تک کوئی نہیں پورا کر سکا، کوئی مقابلہ نہیں کر، قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس قرآن کو ماننے والے، افسوس کی بات ہے، اس قرآن کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، ہے نہیں اتنی بڑی تعداد۔ آپ جاؤ دیکھو کتنے ایسے آپ کو ملیں گے، they know how to write a check, they know how to do a work on GST, they know each and every point, each and every steps, each and every procedure to do their business, they know English, they know French, they know different languages, but they don't know how to read Quran. نہیں جانتے قرآن کیسے پڑھنا ہے، وہ سب جانتے، بزنس کرنا جانتے، جاب کرنا جانتے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، پی ایچ ڈی ہولڈر ہو گئے، وہ بڑے بڑے ڈگری سب حاصل کر لیے، مگر افسوس کی بات ہے وہ اپنے رب کا کلام، اس سچے کلام کو جو محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، چیلنج دینے والا کلام، معجزہ کلام، اس کلام کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ہے نہیں افسوس کی بات میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ بڑی تکلیف کی بات۔ اچھا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر ان کا قرآن پڑھنا ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، یہ کیسے؟ قرآن لعنت کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں جب قرآن کو صحیح طور پہ نہ پڑھا جائے تو قرآن لعنت کرتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پہلی آیت، اس کا معنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، الحمد۔ آپ جانتے ہیں الحمد، یہ ہا جو نکلا میرے گلے سے، نکل تو سب گلے ہی سے رہا ہے، مگر یہ ہا، یہ والا ہا ہے، ہا
الحمدللہ. یہ جو ہا نکل رہا ہے نا، اگر اس کو ہا کی بجائے ہا پڑھ دیا جائے، ہا اور ہا فرق ہے. الحمدللہ کی جگہ الحمد پڑھ دیا جائے، معنی جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہاں معنی تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہاں معنی ہوگا تمام شعلے اور آگ. آگے نہیں بولیں گے. استغفر اللہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہوتا ہے بندہ. کہتا ہے یار ہوتا کیا ہے ہاں اور ہاں سے؟ یہ تو خالی پریشان کرتے دعوت اسلامی والے. کہتے ہیں قرآن پڑھ لو، قافلے میں چلے جاؤ، اجتماع میں آ جاؤ. یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچ کر جنت چلے جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، اور ایسی قرآن پڑھنے والے بن جائیں کہ جب آپ قرآن پڑھے تو رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے، لعنت نہ آوے، رحمت آئے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ میری اس مثال سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، دعوت اسلامی والے اتنے ہیں نا، یہاں ماشاءاللہ قاری صاحب ہیں، ناظم صاحب ہیں، یہاں دیگر مبلغین ہیں ہمارے، آپ کے ٹچ میں ہوں گے دعوت اسلامی والے. میں کہتا ہوں نا یار، جس طرح سے دنیا کمانے کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں نا، پلیز مجھے یہ جاب دلا دیجئے، پلیز میرا یہ کام کرا دیجئے، ریکویسٹ کرتے ہیں نا، ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. یار یہ جاب بزنس وہ نہیں دلا سکتا، رزاق تو اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر کم سے کم اتنی ریکویسٹ آپ مبلغین سے، ہمارے علماء سے، ہمارے دیگر جو قاری صاحبان ہیں، ان سے جا کر کے پلیز حضرت مجھے قرآن سکھا دیجئے. I want to learn Quran. I don't want لعنت، I want رحمت. مجھے رحمت چاہیے. میرے قاری صاحب، میرے مبلغ صاحب، میرے مولانا صاحب، پلیز let me learn the Quran. آپ بھلے اس کی فیس لینا ہو لے لو، مگر مجھے قرآن سکھا دو. مگر الحمدللہ دعوت اسلامی تو یار دعوت اسلامی ہے نا، دعوت اسلامی تو زندہ باد ہے. یہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ساری امت کے لیے نعمت ہے. دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ بالیغان. امید ہے یہاں بھی لگتا ہوگا، ایسا لگتا ہے تو مجھے بتائیں یہاں کے ذمہ داران کہ مدرسۃ المدینہ بالیغان ہے، فری آف کاسٹ. بالغ ایڈلٹ اسلامی بھائی جو بالغ ہو چکے ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا قرآن درست ہو جائے، they want to rectify their Quran or they want to learn Quran from the very starting point. اگر وہ شروع سے یا پھر وہ بہتری لانا چاہتے ہیں اپنے کلام میں، آپ آئیں مدرسۃ المدینہ میں ایڈمیشن لیں، فری آف کاسٹ ہے. بچوں کے ساتھ نہیں پڑھایا جائے گا کہ شرمندگی آئے، بڑوں کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا. 4 دوست آ جائیں، 5 دوست آ جائیں، مل جائیں، قاری صاحب سے ملاقات کر لیں. ٹیک 45 منٹس ڈیلی کلاسز، 45 منٹ کی کلاس آپ روزانہ لیجئے. اینڈ گیو 92 days only، فری منتھ دیجئے اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے. 3 مہینے کے بعد آپ قرآن ایسا پڑھیں گے جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں. قاف شین ہا ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کو انشاءاللہ. میرے پہ اچھا جو ضعیف بیٹھے ہیں کہ اب تو میری عمر گزر گئی. پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھنا ہی سیکھنا ہے. نہ شرماؤ. کیا داڑھی سفید ہو گئی تو قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ آ جاؤ. ہمارے یہاں تو الحمدللہ 70-75 سال کے لوگ، بڑے بوڑھے بزرگ، یہ ہمارے یہاں آ کر عالم کی پڑھائی 7 سال کی کرتے ہیں. ایسی مثالیں موجود ہمارے پاس دعوت اسلامی کے پاس. آؤ، جوانوں سے بھی گزارش ہے اور بوڑھوں سے بھی گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے، میرے بھائیوں سے گزارش ہے، آؤ مل کر انشاءاللہ قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کا پیغام عام کرتے ہیں انشاءاللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن. کس کی نیت بنتی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ارے واہ بھائی، ہمارے پاس تو داخلے کم پڑ جائیں گے، مگر چلو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آ جائیے، آپ سب آ جائیے. ہمارے کیا کرے، پیسہ کم ہے دعوت اسلامی کے پاس. آپ کو گیا پیسہ کیسے کم ہے؟ ہاں ہم نے تو سنا چندہ بہت ہوتا ہے دعوت اسلامی کا. بھائی پیسہ اس لیے کم ہے، ہماری فیملی بہت بڑی ہے. جب فیملی بڑی ہوتی ہے نا تو کمانے والے اگر 2 بھی ہو نا تب بھی سیلری کم پڑ جاتی ہے. تو چونکہ چندہ دینے والے ہیں ہمارے پاس،
اور ماشاءاللہ دیتے ہیں, اچھی تعداد میں دیتے ہیں, مگر ہمارے خرچے اتنے ہیں کہ ہمارے چندے کم پڑ جاتے ہیں. میں مثال لوں اپنے اس ادارے کی. آپ کا یہ ادارہ چل رہا ہے ماشاءاللہ, مجھے معلوم چلا کہ یہاں کا جو کچن ہے, کھانے پینے کا معاملہ, وہ تو ماشاءاللہ تقریباً 100% ہو جاتا ہے یہاں سے, مگر یہاں جو ہم سیلری دے رہے ہوتے ہیں نا وہ ادھار لے کر دیتے ہیں. آپ شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے, ادھار بھی لیتے ہیں. ہاں, کوئی دوسرا ڈویژن ہمارا دعوت اسلامی کا, کوئی دوسرا اسٹیٹ ہے جہاں کچھ چندہ اندہ تھوڑا سا ہو گیا ہے, ہم اسے کہتے بھائی دے دو, ہم تمہیں رمضان میں واپس کر دیں گے, بھائی دے دو, ٹیلی تھون ہوگا, عشر ہوگا, واپس کر دیں گے. ہم ان سے ادھار لے کر چلا رہے ہیں. آپ کا یہ ادارہ, اس میں سیلری کے جو معاملات ہیں یہ بھی ہم ادھار لے کر چلا رہے ہیں. تو یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے انشاءاللہ تعالی قرآن کی خدمت تن من اور یہ تھوڑا سا کم نکلتا ہے, تن لے لو من لے لو, یہ تیسرا والا رہنے تو, اس سے تو اپنی کار خریدنی ہے, اسے تو اپنا لباس خریدنا ہے. ایسا نہیں کرے بھائی. ہم نے انشاءاللہ قرآن کی خدمت تن من اور دھن سے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. وہ عاشقان رسول عشر یہ قریب آ گیا ہے ماشاءاللہ. یہاں دور دراز سے بھی عاشقان رسول یہاں آئے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ جہاں بیٹھے ہیں نا, یہ آپ کا ہے. دعوت اسلامی کوئی ایسی تحریک نہیں جو باہر سے آئی ہے. یہ آپ کی, آپ کے گھر کی, آپ کے بچوں کی تحریک ہے, آپ کی نسلوں کی تحریک ہے. جو کسی دوسرے گاؤں سے بھی آئے نا, یہ تب بھی آپ کی ہے. ہمارا ہر ادارہ, بلکہ میں تو کہوں گا دنیا کے کسی کونے میں چلے جانا, امریکہ چلے جاؤ, تھائی لینڈ چلے جاؤ, آسٹریلیا چلے جاؤ, جاپان چلے جاؤ, دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, اگر وہاں آپ کو فیضان مدینہ دکھے نا دعوت اسلامی کا, تو فخر سے کہنا یہ میرا ادارہ ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی. یہ آپ کا ادارہ ہے, یہ تحریک آپ کی ہے, یہ قافلے آپ کے ہیں, یہ مدرسہ آپ کا ہے, یہ جامعہ آپ کا ہے, یہ اسکول آپ کا ہے, سب دعوت اسلامی کا وہ آپ کا ہے. تو آپ نہیں تو سپورٹ کرنا پڑے گا نا, آپ نہیں سپورٹ کرنا پڑے. کب تک ہم ادھار پہ زندگی گزاریں گے؟ ادھارا والا معاملہ ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے, قرض لینا. اب جہاں سے ہم لیتے ہیں ادھار, بیچارے ان کے بھی تو خرچ ہیں, وہ بھی ادارے چلا رہے ہیں, وہ بھی قافلے سفر کرا رہے ہیں. تو ایک کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ کہہ دے بھائی اب ہمیں اپنا دیکھنا ہے, تو کیا کریں گے ہم؟ تو کیا ہم کچھ کم کرنا پڑے؟ کیا ہم ادارے کو کم کر دیں؟ کوئی چاہے گا ایسا کہ 2 کلاس کم کر دیں, ایک قاری صاحب کو گھر بٹھا دیں؟ کوئی چاہے گا آپ میں سے ایسا؟ کوئی نہیں چاہے گا. ہم سب یہی چاہتے ہیں یار یہ ادارہ آج جہاں ہے نا, اگلے سال اور آگے بڑھ جائے, اور آگے بڑھ جائے, اور آگے بڑھ جائے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اس بار عشر, آپ سب سے میری گزارش ہے, آپ کا جو بھی عشر بنتا ہے, پہلی چیز تو عشر کا طریقہ سیکھ لیجئے. ہمارے پاس مدنی علماء ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے آپ طریقہ سیکھ لیں. بھائی میرے پاس اتنا باغ ہے, اتنی پیٹیاں ہوتی ہیں, اس کا عشر کتنا نکلے گا؟ ہم نا اندازے سے عشر نکال لے ہوتے ہیں کہ پچھلے سال نا میں نے 100 پیٹی دی تھی, اس سال 112 کر دیتے ہیں. 12ویں شریف آ رہی ہے نا, 112 کر دیتے ہیں. ایسے عشر نہیں نکلتا. عشر بھی زکوٰۃ ہے. جس طرح زکوٰۃ مال پہ نکلتی ہے نا, ایسے ہی جو فصل اور پھل ہوتے ہیں ان پر عشر نکلتا ہے. تو عشر بھی زکوٰۃ ہے اور اس کا بھی پرسنٹیج ہے, کتنا ہے, کیسے ہے. آپ ہمارے مدنی علماء سے رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالی ہمارے مدنی علماء آپ کی رہنمائی فرما دیں گے. پورا عشر جب آپ نکال دیں گے نا, تو یہ مال کی میل ہے. میل سمجھتے ہیں, میں کشمیری میں تو میل کا نہیں معلوم جانتا. میل ڈرٹس آف باڈی, باڈی کی میل ہوتی ہے. اگر میل لگی رہے باڈی میں تو نہائے نہ بندہ, غسل نہ کرے, لگی رہے, 5, 10, 20 سال گزار دے. آپ سوچو کیسا ہوگا وہ. بیٹھنا پسند کرو گے؟ بڑی بڑی باتیں کرے تب بھی نہیں بیٹھو, یار تیرے پاس سے بدبو آتی ہے. اب بیماری کا مرکز بن جائے گا وہ, بلکہ جہاں بیٹھے گا وہاں بیماری پھیلائے گا. میل کی یہ نحوست ہے. اسی طرح مال کی میل عشر اور زکوٰۃ ہے. اگر مال کی میل نہ نکالی جائے تو یہ پاک مال بھی دقت میں آ سکتا ہے. جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال جل کر, ڈوب کر, ورنہ کسی طرح تباہ ہونا ہے. تو مال اللہ نے آپ کو باغ دیا ہے, پیٹیاں ہیں, فصل ہے, دھان ہے, جو بھی ہے, اس کی پوری عشر انشاءاللہ ہم نے نکالیں گے انشاءاللہ. سارے نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی پوری عشر نکالیں گے.
اور کیا دعوت اسلامی کو نہیں دیں گے؟ کون کون دے گا؟ ہاں یہ تو خود سے اٹھا رہے، واہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ دیں گے. تو آپ کہو گے یار اتنے لوگ دیں گے، ابھی تو کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں اتنے لوگ تو ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اب تو ان لوگ کے پاس بہت پیسہ آ جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے پاس بہت سا پیسہ آ جائے. ہمارے پاس جب بہت سا پیسہ آئے گا نا تو آپ جو کام یہاں قاضی کنڈ میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم بہت سا کام بڑھا دیں گے انشاءاللہ. پیسہ اپنے پاس رکھنا کب ہے؟ ہم نے تو امت کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ اپنے گھروں سے، اپنے رشتہ داروں سے انشاءاللہ عشر ہم جمع کریں گے، اور اپنے مبلغین کو، قاری صاحبان کو، ذمہ داران کو اپنے بچوں کے ذریعے آپ بھیجیں. انشاءاللہ عشر جو ہے آپ کا اللہ پاک قبول فرمائے. اب آخری عرض لے کر آیا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اسناد کا سلسلہ شروع ہوگا. عرض کیا ہے؟ اچھا جو میں ابھی عرض کرنے والا ہوں نا اس کے لیے دیوانگی چاہیے. کیا چاہیے؟ شرط ہے. کیا شرط ہے؟ جیسے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں شرطیں لاگو. کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں کہتے ہیں شرطیں لاگو، ٹرمز اینڈ کنڈیشن. ٹھیک ہے، تو شرط ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے شرط ہے دیوانگی. کون سا موضوع ہے بھائی جس کی شرط دیوانگی ہے؟ تو ایک کلام پڑھتے ہیں اور آپ سمجھ جائیں گے کون سی ہے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. دیکھو میں نے بولا تھا دیوانگی شرط ہے. اب کوئی بوڑھا شخص سوچے میں تو بوڑھا ہو گیا، میں کیسے جھوموں ان لوگوں کی طرح؟ یہ تو جوان لوگوں کا کام ہے، یہ تو بچے لوگ لہرائیں گے جھنڈا. میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میں تو افسر ہوں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں جوان ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، یہ تو بچے لوگ کریں گے. میں نے بولا ساری شرم کو اٹھا کے پھینکو اور دیوانگی اپناؤ، اور ہر ہاتھ اٹھا کر جھوم جھوم کر نعرے لگائے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. اور تھوڑا کم لگ رہا ہے، دیوانگی ابھی اور آنی باقی ہے، اور بڑھاؤ تھوڑا گلوکوز کو. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، دلبر کی آمد، رسول کی آمد، رسول کی آمد، نذیر کی آمد، بشیر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، آقا عطار کی آمد. ہے دیوانگی ہے کشمیر میں. کشمیر میں تو بہت دیوانگی ہے، ویسے ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ کشمیر تو یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، اولیاء اللہ کا خطہ ہے. قدم قدم پہ اولیاء کرام. جس علاقے میں جاؤ نا وہاں کوئی نہ کوئی بزرگ کا فیضان نظر آ جاتا ہے. تو کشمیریوں کو تو خیرات میں اولیاء اللہ کا عشق ملا ہے، تو یہاں کیوں نہ میلاد منانے والے ہوں گے. تو 1500واں یہ جو جشن ولادت آ رہا ہے نا، یہ 1500واں جشن ولادت ہے. کون سا ہے؟ ذرا تیز آواز میں بولو. 1500واں صرف جشن سرتاج ولادت. بھائی خالی تیز آواز میں بول رہے ہیں اور کوئی نہیں بول رہا. ذرا تیز بولو کون سا ہے؟ 1500واں جشن ولادت. 1500واں یعنی میرے آقا کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال گزر گئے. سبحان اللہ. مبارک ہو، میرے حضور آ گئے. آؤ پھر نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد. مرحبا. اے عاشقان رسول، یہ 1500واں جشن ولادت ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں 1500واں سالہ 1500واں جشن ولادت دیکھنے کی سعادت بخشی ہمیں. یہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اب اگلا 100 ایئر 1600 میں آئے گا. کتنے زندہ ہوگے بھائی؟ کون کون زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ رہے نہ رہے، امید تو کم لگ رہی ہے، کیونکہ اب 100 سال کے بعد آئے گا نا. اب میں 30 سال 33 سال کا ہوں، تو اب کون سا میں 133 سال کی زندگی پانے کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ امید تو کم ہے. ٹھیک ہے، مگر 1500 تو مل گیا. 1600 دیکھنے والے دیکھیں گے انشاءاللہ، منائیں گے. مگر اس بار 1500واں جشن ولادت ایسا منانا ہے نا، ایسا منانا ہے کہ 1600واں سالہ جب جشن ولادت آئے نا تب تک یاد کرے لوگ. انشاءاللہ یار یہ عاشقان رسول جو 1500واں جشن ولادت منائے تھے نا، جو اس وقت زندہ تھے، انہوں نے تو کمال کر دیا.
1600 سال تک اس کی یاد تازہ ہو گئی. منائیں گے انشاءاللہ. اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو میں آپ کو چند ٹپس دے رہا ہوں, عمل کریں گے انشاءاللہ. جتنے یہاں بیٹھے نا, میری بات سمجھے بھی, میری بات پر عمل بھی کریں, اور دوسروں کو بھی بتائیے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ 1500واں جشن ولادت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے یار, اپنا گھر بھلے 15 لڑیوں سے, لڑی سمجھتے ہیں بجلی, وہ چمکی لائٹ ہوتی ہے, یہاں کیا بولتے ہیں مجھے پتا نہیں, لائٹنگ کیا کہتے ہیں, لائٹ ڈیکوریشن والی لائٹ, وہ لائٹ جو ہوتی ہے نا, بھلے آپ زیادہ نہ لگائیں, 15 لائٹس لگا لیں اور 15 جھنڈے لگا لیں اپنے گھر میں. لائٹ جب رات میں جگمگ کرے گی نا, تو گزرنے والوں کو پتا چل جائے گا یہ عاشق رسول کا گھر ہے, یہ جشن ولادت منانے والے کا گھر ہے, میلادی کا گھر ہے, اعتقادی کا گھر ہے. اور دن میں جھنڈا لہرا کے آواز دے رہا ہوگا, یہ گھر میلاد منانے والے کا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, اب اگلی نیت, یہ ٹپس دے رہا ہوں نا, عمل کرنا ہے. دوسری بات, اپنی کوشش سے اپنے محلے میں, اپنے دوستوں میں کم از کم 15 لوگوں کو اپنا گھر سجانے کی دعوت دیں گے. 15 لوگوں کو, سب نہیں نیت کر رہے. ارے بھائی دعوت دینی ہے, سمجھانا ہے, خرید کے تھوڑی نہیں دینا ہے, خرید لے گا. یہاں بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے, نوجوان ہوں گے, بڑے ہوں گے, جن کا ان کے محلے میں, ان کے گاؤں میں, ان کے قصبے میں ایک اثر ہوگا, چلتی ہوگی. ہمارے پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں, ابھی ڈی ڈی سی صاحب بھی تھے, پتہ نہیں ابھی ہیں یا نہیں, اور بھی اس کے علاوہ جو آپ میں سے بڑے, بعض انجمن چلاتے ہیں, بعض اپنے طور پر میلاد کی کمیٹی چلاتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اس بار اپنے محلے کو, اپنے علاقے کو, اپنے گاؤں کو دلہن کی طرح سجانا ہے. کس طرح سجانا ہے؟ کیونکہ عرش کے دولہا تشریف لا رہے ہیں, تو دلہن کی طرح پورے محلے کو سجانا ہے, پورے گاؤں کو سجانا ہے, ہر گھر کو سجوانا ہے. تو یہ ایک سجاوٹ کرنی ہے. چوتھی چیز یاد رہے گا بھائی, چوتھی ٹپس, کہ ہم نے اپنے آقا کا میلاد منانے کے لیے 15 ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے, جن میں علماء کرام ہوں, امام صاحب ہوں, اور سید صاحب. یاد رہے گا, علماء کرام, امام صاحب, سید صاحب, سادات کرام. 15 ایسے لوگ ڈھونڈیے آپ, چاہے 5 ڈھونڈ لیں, چاہے کچھ سید ڈھونڈ لیں, کچھ امام ڈھونڈ لیں, کچھ علماء ڈھونڈ لیں. اور اس بار 1500واں جشن ولادت جب منانا ہے نا, تو ان کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا ہے. اور میں گزارش کروں گا 1500, اللہ توفیق دے, تو 1500 روپے کا لفافہ بنا لے. نہیں بنا سکتے 515 کا بنا لے, وہ بھی نہیں بنا سکتے. 315 کا بنا لے, وہ بھی نہیں بنا سکتے. 115 کا لفافہ بنا لے, اور جا کر چپ چاپ محبت کے ساتھ 1500واں جشن ولادت منانے کی خوشی میں ان کو نظر کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. چلو 5ویں بات بھی نوٹ کرو, آپ کے محلے میں کسی ایک غریب عاشق رسول, کسی ایک غریب, اس کے گھر کے راشن کا خرچ آپ اٹھائیں. آپ جانتے ہیں جب کبھی کوئی امتی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے امتی کا ساتھ دیتا ہے, مدد کرتا ہے, تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانیاں دور کروا دیتے ہیں. تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کسی ایک غریب کا, اللہ توفیق دے نا, آپ کے پاس ہے اگر 15 غریبوں کی مدد کریں, 115 غریبوں کی مدد کریں. ورنہ ایک غریب کے گھر کا راشن, دیکھو آپ اپنے گھر کا راشن تو لاتے ہو نا خود, میں آپ سے ربیع الاول میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں یار, آج اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ایک غریب کو بھی آپ کریں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اچھا, جلوس میلاد بھی نکلے گا, اور ہم نے اس بار دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ نیت کی, آپ کا ساتھ چاہیے ہمیں, کہ ہم نے اس بار کم از کم کلگام ڈسٹرکٹ میں ہم نے یہ نیت کی ہے, یہ آپ کی کلگام ڈسٹرکٹ ہے, کہ 15 ایسے نئے علاقے میں, ایسے نئے گاؤں میں ہم نے جلوس میلاد نکالنا ہے جہاں آج تک جلوس میلاد نہیں نکلا. بھلے 15 لوگوں کے ساتھ نکالو, آج بیج بو دو 15 لوگوں کے ساتھ, کل انشاءاللہ 1500 لوگ بھی ہو جائیں گے. مگر آپ قیامت تک جلوس نکلتا رہے گا, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو نعرہ کون لگائے گا؟ ہے آپ, مائک ہے, لگائیں پھر. اچھا, وہ اعلیٰ حضرت کا ایک وہ شعر بھی یاد آ گیا. دیکھو, ہم نے آقا کا میلاد منانا ہے اور زور شور سے منانا ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ میلاد منانا ہے
اور زور شور سے منانا ہے. آدھا فرماتے ہیں نا خاک ہو جائے عدو، عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سب مل کر بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو، آقا اتار کی آمد. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہمارے اس اجتماع کا سب سے مین پارٹ تقسیم اسناد، سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ناظرہ یعنی قرآن پاک جنہوں نے پڑھا ہے ہمارے یہاں مدرسے میں، آپ سب کے تعاون سے یہ پاسبل ہو سکا ہے. تو ناظرہ خواہ کتنے ہیں ہمارے؟ الحمدللہ اس مدرسۃ المدینہ سے 30 بچوں نے ہمارے مکمل قرآن کیا ہے ناظرہ قرآن، اور 3 بچوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن کیا ہے. تو ان کو تحفے بھی دیے جائیں گے، دستار بھی باندھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو آپ سب بنے رہیے گا، پورا پروگرام ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ نماز کا اہتمام بھی ہم یہاں جتنے لوگ اٹھ سکیں گے کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کو